تو اب علماء کی آزمائش ہے کہ ان کو روک دو، ان کو کیا کر دو؟ روک دو۔ تو ابتلا ہے، آزمائش ہے۔ علماء کو پورے قرآن کا، فقہا کو پورے قرآن کا علم دیا گیا سوائے متشابہات کے، وہاں حد بندی کر دی گئی، وہاں روک دیا گیا کہ آگے نہ جاؤ، آگے نہ جاؤ۔ اس لیے کہ ہر ایک آدمی کی خواہش، ہر ایک آدمی کی خواہش، جاہل کی خواہش یہ ہے کہ وہ علم حاصل نہ کرے، اور عالم کی خواہش یہ ہے کہ ہر شے کا علم اس کو ہو۔ تو ہر کی خواہش کے خلاف کرنا یہ آزمائش ہے ان کے لیے۔ اس لیے متشابہات کے جاننے سے ان کو روکا گیا کہ متشابہات میں غور و فکر نہ کرو، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز و نیاز ہے، ان میں اللہ کے رازیں رکھی ہوئی ہے، خزینے ہیں، گودام ہے اللہ کے رازوں کے، ان کے پیچھے نہ آؤ، نہ چلو، ان کے غور و فکر میں نہ لگو۔ تو علماء کو روکا گیا، آزمائش ہے۔ اب اس کے علاوہ، اس کے پھر بھی روکنے کے باوجود بھی اگر کوئی کرے گا، متشابہات کے پیچھے چلے گا، راز و نیاز کو نکالنے کی کوشش کرے گا، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ۔ اس لیے متشابہات کے نازل کرنے کا فائدہ ہے، بلا فائدہ نہیں ہے، اگرچہ ان کو امت کو نہیں بتایا کہ اس کی مراد، لیکن یہ بلا فائدہ نہیں، بلکہ یہ بھی ان کے نازل کرنے کا بھی فائدہ ہے، اور وہ ہے آزمائش۔ وہ کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ پتنی یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ متشابہات دو قسم کے ہیں، متشابہات دو قسم پر ہے۔ ایک قسم متشابہ وہ ہے کہ جس کا معنی معلوم ہے، معنی لغوی معلوم، لیکن معنی مرادی مجہول ہے، لہذا معلوم المعنی مجہول المراد۔ اور دوسری قسم وہ ہے کہ جس کا معنی بھی معلوم نہیں اور مراد بھی معلوم نہیں، یہ ہے مجہول المعنی اور مجہول المراد۔ پہلی قسم کہ جس کا معنی معلوم ہے، معنی لغوی، لیکن مراد معلوم نہیں ہے، یہ متشابہات ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کا فرمان ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، تو اللہ کے لیے ہاتھ کا اثبات ہوا، اور ہاتھ تو وہ ہوتا ہے کہ جو مرکب ہو من اللحم والجلد والعظم والدم، تو ہاتھ تو وہ ہوتا ہے کہ جو خون سے، گوشت سے مرکب ہو، اور جس میں ترکیب ہو، مرکب ہو، جو مرکب حادث ہوتا ہے، مرکب کیا ہوتا ہے؟ حادث ہوتا ہے، اور اللہ تو قدیم ہے، اس لیے اللہ کے لیے ید کو ثابت کیا گیا، اس لیے ید سے مراد ہاتھ نہیں، ید اللہ کی صفت ہے، ید اللہ کی صفت ہے۔ تو ید اللہ فوق ایدیہم، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں بھی تم رخ پھیرو گے تو وہاں اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کے لیے چہرے کو ثابت کیا گیا۔ تو چہرے سے مراد چہرہ وہ کہ جو مرکب ہو من العینین والانف والاذن وغیرہ، تو چہرہ تو خون، لوترے سے، گوشت سے بنتا ہے، جس میں آنکھیں ہو اور ناک وغیرہ ہو، منہ ہو، حالانکہ یہ تو حادث ہے، اس لیے چہرے سے مراد ذات ہے۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ أَيْ ذَاتُ اللَّهِ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، ثُمَّ اسْتَوَىٰ، پھر اللہ زمین اور آسمانوں کے بنانے کے بعد استوا علی العرش، عرش پر مستوی ہو گئے۔ تو استوا کا ایک معنی آتا ہے بیٹھ گئے، اے جلسا، جلوس کے معنی میں بیٹھ گئے، اور ایک معنی ہے الاستیلاء، غالب آ گئے، عرش پر غالب آ گئے۔ تو یہ بیٹھنا تو یہ تو مخلوق کے صفات میں سے ہے، اس لیے متشابہات میں سے ہے۔ کس میں سے ہے؟ معنی معلوم ہے ہمیں،
کہ استوا بمانا یا استیلا ہے غالبانہ اور یا جلوس ہے۔ ید کا ہمیں معلوم ہے کہ ہاتھ ہے، اور وجہ کا معنی ہمیں معلوم ہے کہ چہرہ ہے۔ یوم یکشف عن ساق، جس دن اللہ تعالیٰ کے ساق کو ظاہر کیا جائے گا۔ یکشف عن ساق، اللہ کی پنڈلی کو ظاہر کیا جائے گا، تو اللہ کے لیے پنڈلی کو ثابت کیا گیا۔ والسماوات مطویات بیمینہ، یہ آسمان ان کے ہاتھ دائیں ہاتھ میں یہ لپیٹے گئے ہیں، مطویات ہیں دائیں ہاتھ میں، ہاتھ ثابت ہے۔ ان قلوب بنی عباد، ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ بندوں کے دل، لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ کے بین اصبع الرحمن، اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے درمیان میں ہے۔ اصبع تو اللہ کے لیے انگلی کو اثبات ہے۔ یہ ساری آیاتیں معنی معلوم ہے ہمیں، لیکن مراد کیا ہے؟ وجہ سے، ید سے مراد کیا ہے؟ ساق پنڈلی سے مراد کیا ہے؟ بیٹھنے سے مراد کیا ہے؟ انگلی سے مراد کیا ہے؟ مطویات بیمینہ، یمین سے مراد کیا ہے؟ یہ مراد معلوم نہیں ہے، مجہول ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اور اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے، جسم اور جسمانیت سے پاک ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ کس طرف دیکھتے ہوں گے؟ اللہ کے لیے جہت ثابت ہوگی، اللہ جہت اور مکان سے پاک ہے، اس لیے متشابہات میں سے ہے۔ کس میں سے ہے؟ متشابہات میں سے ہے۔ معنی لغوی معلوم ہے، مراد معلوم نہیں۔ اور کچھ متشابہ وہ ہیں کہ جن کی مراد بھی معلوم نہیں اور معنی بھی معلوم نہیں، جیسے حروف مقطعات ہے، الف لام میم، ہا میم، عین سین قاف، یہ جتنے بھی حروف مقطعات ہیں ان کا معنی بھی معلوم نہیں ہے اور مراد بھی معلوم نہیں، تو یہ دونوں قسمیں ہیں، دونوں قسمیں متشابہات میں سے ہے۔ جو حروف مقطعات ہیں اس کو کسی معنی کے لیے وضع نہیں کیا گیا، ترکیب کے لیے وضع کیا گیا ہے، اس لیے اس کا معنی معلوم نہیں ہے اور مراد بھی معلوم نہیں۔ اور جس متشابہ کا معنی لغوی معلوم ہے، مراد معلوم نہیں ہے، تو وہاں پر بھی اس کی مراد معلوم نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ان آیات کا ظاہر دوسری آیات کے محکم کے مخالف ہے، دوسری آیات کے محکم کے مخالف ہے، اس لیے ان آیات کے ظاہر کو چھوڑ دیا گیا، کیونکہ جب ظاہر میں اور محکم میں تعارض آ جائے، ظاہر نص مفسر محکم، تو جب ظاہر میں اور محکم میں تعارض آ جائے کس کو ترجیح ہوگی؟ محکم کو ترجیح ہوگی، ظاہر بات ہے۔ اس لیے ان آیات کے ظاہر کو محکم کے مخالف ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا، اور وہ محکم اللہ کا فرمان ہے لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی شے نہیں ہے۔ جب کوئی شے اللہ کی طرح نہیں ہے تو پھر ید بھی جو مخلوق کی صفات میں سے ہے، مخلوق کے اعضاء ہے، اس لیے یہ بھی اللہ کے لیے ثابت نہیں ہوں گے، اس لیے کہ کوئی شے اللہ کی طرح نہیں ہے۔ وہ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے متشابہات دو قسم کی ہے، جس کا معلوم المعنی مجہول المراد ہو، اور یا مجہول المعنی مجہول المراد ہو۔ ان کا علم اللہ ہی جانتا ہے، اور اس کے علم حاصل نہیں ہو سکتا دنیا میں، آخرت میں معلوم ہو جائے گا۔ دیکھو کتاب میں وَأَمَّا الْمُتَشَابِهُ، رہا متشابہ فَهُوَ اسم، یہ دروازہ کھول دو گے، کس کا پیریڈ ہے؟ وَأَمَّا الْمُتَشَابِهُ، رہا متشابہ فَهُوَ اسم، تو وہ نام ہے لما، اس کلام کا، انقطع رجاء معرفت المراد منہ، کہ جس کلام کی مراد کی پہچان کی امید ختم ہو گئی ہو، ولا یرجى بدوه اصلا، اور اس کے ظہور کی بالکل امید نہ ہو، فهو فی غایت الخفاء، یہ انتہائی پوشیدگی میں ہوتا ہے، بمنزلۃ المحکم، اس محکم کی طرح،
فی غایت الظہور جو انتہائی ظہور میں ہوتا ہے، جس میں ظہور معنی بھی انتہائی زیادہ ہوتا ہے۔ فصار کرجل تو وہ اس آدمی کی طرح ہو گیا، مفقود جو گم ہو گیا ہو، عن بلدہ اپنے شہر سے، وانقطع اثرہ اور ان کے اثر اور نشانات ختم ہو گئے ہوں، وانقضى اقرانہ وجیرانہ اور ان کے ہم عمر اور پڑوسی ان کے وہ مر گئے ہوں، وحکمہ اور اس متشابہ کا حکم ہے اعتقاد الحقیت اس کے حق ہونے کا عقیدہ رکھنا ہے، قبل الاصابتی اس کی مراد تک پہنچنے سے پہلے، اے اعتقاد یعنی اس بات کا عقیدہ رکھنا ان المراد به حق کی اس سے جو مراد ہے وہ حق ہے، وَإِن لَمْ نَعْلَمْهُ اگرچہ ہم اس کو نہیں جانتے، قبل یوم القیامت قیامت سے پہلے، وَأَمَّا بَعْدَ الْقِيَامَةِ رہا قیامت کے بعد، فَيَسِيرُ مَكْشُوفًا لِكُلِّ أَحَدٍ تو پھر وہ ہر ایک کے لیے واضح ہو جائیں گے انشاء اللہ تعالی اگر اللہ نے چاہا۔ وَهَذَا فِي حَقِّ الْأُمَّةِ اور یہ متشابہ کا علم کا نہ ہونا یہ امت کے حق میں ہے، وَأَمَّا فِي حَقِّ النبی علیہ السلام رہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں، فَكَانَ مَعْلُومًا تو یہ معلوم تھا آپ کو، وَإِلَّا وگرنہ تبطل فائدۃ التخاطب وگرنہ مخاطب ہونے کا فائدہ باطل ہو جائے گا، وَيَسِيرُ التخاطب بِالْمُهْمَلِ اور محمل کے ساتھ مخاطب ہونا لازم آئے گا، كالتكلم بالزنجیر مع العربی جیسے عربی آدمی کے سامنے زنجیر حبشی زبان میں گفتگو کرنا، وَهَذَا عِندَنَا اور یہ ہمارے نزدیک ہے، وقال الشافعی وعامۃ المعتزلہ اور امام شافعی اور عام معتزلہ نے کہا ان العلماء الراسخین ایضا یعلمون تاویلہ علماء راسخین بھی تعویل جانتے ہیں، ومنشأ الخلاف اور ان کے اختلاف کا جو سبب ہے منشا ہے قولہ تعالیٰ وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، یہ آیت ہے۔ فعندنا ہمارے ہاں یجب الوقف علی قولہ الا اللہ پر وقف واجب ہے، والراسخون وقولہ والراسخون اور اس کا قول الراسخون فی العلم جملۃ مبتدأۃ یہ ایک ابتدائی جملہ ہے، لأن اللہ ابتدائی کلام ہے، لأن اللہ تعالی دلیل پہلی دلیل اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جعل اتباع المتشابہات حظ الزائغین اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے متشابہات کی پیروی ٹیڑھے لوگوں کا نصیب بنایا، کام بنایا ہے۔ فیکون حظ الراسخین تو پھر راسخین فی العلم کا جو نصیب اور حصہ ہوگا وہ تسلیم والانقیاد ہو، وہ ان کو ماننا اور ان کی اطاعت ہوگی، پیروی کرنا نہیں ہوگی۔ دوسری دلیل ولقراءۃ البعض اور بعض قراء کی قرأت کی وجہ سے الراسخون بدون الواو کہ جس میں راسخون وہ بغیر واو کے ہے، اس قرأت کی وجہ سے بھی الا اللہ پر وقف واجب ہے۔ تیسری دلیل ولبعض اور بعض قاریوں کی قرأت ہے ویقول الراسخون لفظ یقول کا اضافہ ہے اس میں، اس لیے الا اللہ پر وقف واجب ہے۔ تین دلائل ہو گئے۔ وعند الشافعی رحمہ اللہ لا یوقف علی قولہ الا اللہ اللہ کے فرمان الا اللہ پر وقف نہیں کیا جائے گا، بل قولہ والراسخون بلکہ اللہ کے فرمان والراسخون معطوف علی قولہ اللہ بلکہ وہ الا اللہ میں لفظ اللہ پر اس راسخون کا عطف ہے، ویقولون حال منہ اور یقولون ان سے حال ہے، فیکون المعنی تو اب آیت کا معنی ہوگا الا اللہ والعلماء الراسخون فی العلم۔ شارح کہتے ہیں ولیکن ھذا نزاع لفظی لیکن یہ احناف اور شوافع کے مابین نزاع یہ نزاع لفظی ہے، لأن من قال اس لیے کہ جنہوں نے کہا یعلم الراسخون تاویلہ راسخین فی العلم اس کی تعویل جانتے ہیں، یریدون یعلمون تاویلہ الظنی تو وہ مراد لیتے ہیں تاویلہ الظنیہ تو وہ ان کی ظنی تعویل جانتے ہیں، یہ مراد لیتے ہیں۔ ومن قال اور جنہوں نے کہا لا یعلمون الراسخون تاویلہ راسخین فی العلم اس کی تعویل نہیں جانتے، یریدون تو وہ مراد لیتے ہیں لا یعلمون التاویل الحق اس کے اس حق تعویل کو نہیں جانتے، الذی یجب ان یعتقد علیہ کہ جس پر عقیدہ رکھنا لازم ہے واجب ہے۔ فإن قلت اگر تو یہ اعتراض کر لے
شوافع کی طرف سے۔ فما فائدۃ انزال المتشابہات علی مذہبکم، تو پھر تمہارے مذہب پر متشابہات کے نازل کرنے کا فائدہ کیا ہے کہ جب اس کی مراد کوئی نہیں جانتا؟ قل، تو میں جواب میں کہوں گا، الابتلاء بالوقف والتسلیم، آزمائش ہے رک جانے سے اور اس کو مان لینے سے، اس کی اطاعت کرنے سے اس میں آزمائش ہے۔ لأن الناس علی ضربین، اس لیے کہ لوگ دو قسموں پر ہے۔ ضرب ایک قسم ہے یبتلون بالجہل، جن کو مبتلا کیا گیا جہالت کی وجہ سے، فابتلاؤہم، تو ان کی آزمائش یہ ہے، ان یتعلموا العلم، کہ وہ علم سیکھے، ویشتغلوا بالتحصیل، اور اس کو حاصل کرنے میں مشغول ہو جائے۔ وضرب، اور ایک قسم ہے ہم علماء، وہ علماء ہے، فابتلاؤہم الا یتفکروا فی متشابہات القرآن، ان کی آزمائش ہے کہ وہ قرآن مجید کے متشابہات میں غور و فکر نہ کرے، قرآن مجید کی متشابہات میں، ومستودعات اسرارہ، اور قرآن کے اسرار کے خزینوں میں یا گوداموں میں غور و فکر نہ کرے۔ کیوں؟ فإنہا سر بین اللہ ورسولہ، اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہے، لا یعلمها احد غیرہ، اللہ کے سوا کوئی اس کو نہیں جانتا۔ لأن ابتلاء کل واحد، اس لیے کہ ہر ایک کی آزمائش، انما یکون علی خلاف متمناہ، وہ اس کے آرزوؤں کے برخلاف ہوتی ہے، وعکس ہواہ، اور اس کے خواہشات کے برعکس ہوتی ہے۔ آگے کیا ہے؟ فہوا، اس کے بعد حمزہ ہے ہوا، تو ہوا کو کہتے ہیں، یا احوا ہوگی یا یہ حمزہ نہیں ہے، بشرا میں بھی ہے جی، بہرحال غور کر لو اس پر۔ ہوا کی جمع احوا آتی ہے، وہاں پھر حمزہ ہے احوا، اور ویسے مفرد ہو ہوا ہو تو پھر ہوا کو کہتے ہیں۔ تو جاہل کی ہوا تو ہوا ہی ہوتی ہے، اور کیا ہوتی ہے؟ اس لیے بظاہر حمزہ نہیں ہونا چاہیے۔ فہول جاہلی، جاہل آدمی کی خواہش، ترک التحصیلی والخوضی، علم حاصل کرنے کو چھوڑنا اور اس میں گھسنے کو چھوڑنا ہے، کہ علم میں مشغول نہیں ہوتا، اس کا چھوڑنا ہے۔ فیبتلا بہ، اس لیے اس کو مبتلا کیا جاتا ہے علم کے حاصل کرنے اور اس میں گھسنے اور مشغول ہونے میں، اس کو آزمایا جاتا ہے۔ آگے بھی حمزہ ہے ہوا، وہو العالمی، نہیں ہونا چاہیے، وہو العالمی، اور عالم آدمی کی خواہش اور تمنا ہوتی ہے اطلاع کل شیء، ہر چیز کا جاننا، ہر چیز پر واقف ہونا، یہ اس کی خواہش ہوتی ہے۔ فیبتلا بترکہ، اس لیے اس کو آزمایا جاتا ہے اس کے چھوڑنے پر۔ ثم المتشابہ علی نوعین، پھر متشابہ دو قسموں پر ہے۔ نوع، ایک قسم متشابہ کی، لا یعلم معناہ اصلا، اس کا معنی بالکل ہی معلوم نہیں ہو سکتا۔ کالمقطعات، جیسے کہ حروف مقطعات ہے، فی اوائل السور، سورتوں کے شروع میں، مثل الف لام میم حامیم، فإنها يقطع كل كلمة منها عن الآخر، یہ وجہ تسمیہ بیان کرے مقطعات کو مقطع کیوں کہتے ہیں، اس لیے کہ ان میں سے ہر کلمے کو کاٹا جاتا ہے دوسرے سے، ان میں سے ہر کلمے کو کاٹا جاتا ہے یعنی الآخر دوسرے سے، فی تکلم میں، لکھنے میں نہیں۔ ولا یعلم معناہ، اس کے معنی نہیں جانتا کوئی بھی، لأنہ لم یوضع فی کلام العرب لمعنی ما، اس لیے کہ ان کلمات کو کلام عرب میں کسی بھی معنی کے لیے وضع نہیں کیا گیا، الا لغرض الترکیب، مگر کلمات کو جوڑنے کی غرض کے لیے، ترکیب کی غرض کے لیے۔ ونوع، اور ایک قسم ہے متشابہ کی، یعلم معناہ لغتاً، لغوی طور پر اس کا معنی معلوم ہوتا ہے، لیکن لا یعلم مراد اللہ تعالی، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ کی مراد کو نہیں جانا جا سکتا، لأن ظاہرہ یخالف المحکمہ، اس لیے کہ ان متشابہات کا ظاہر محکم کے مخالف ہوتی ہے۔ مثل قولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ید اللہ، وجہ اللہ، والرحمن علی العرش استوى، وجوہ یومئذ، کچھ چہرے اس دن ناظرۃ، تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ وامثالہ، اور اس جیسے دوسری مثالیں ہیں۔ ویسمى هذه آیات الصفات،
اور ان متشابہات کو آیات صفات کہا جاتا ہے۔ وَقَدْ طَوَّلْنَا الْكَلَامَ فِي تَحْقِيقِهَا وَتَأْوِيلَاتِهَا، ان کی تحقیقات میں اور ان کی تعویلات میں ہم نے کلام کو بڑا لمبا کیا ہے، طویل کلام کیے ہم نے۔ فی التفسیر الاحمدی، تفسیر احمدی میں فَلْيُطَالَ ثَمَّ، تو چاہیے کہ ان کا وہاں مطالعہ کیا جائے۔ جی امر ہے۔